السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ پی ٹی آئی کا مخصوص نشستوں سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ رہنما پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ سے استدعا ہے لارجر بینچ بنا کر اس کو جلد سنا جائے۔ اس جیت کو نہیں مانتے جو فارم 47 کی بنیاد پر دی گئی۔ آئی ایم ایف کا فرٹیلائزر پلانٹس کو سستی گیس کی فراہمی ختم کرنے کا مطالبہ۔ عالمی مارکیٹ میں کموڈٹی پرائس مستحکم اور پاکستان میں نرخ بڑھنے پر اظہار تشویش۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی عالمی بینک سے قرض جاری کرنے کی درخواست۔ محمد اورنگزیب سے عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات۔ پاکستان کو عالمی بینک سے مجموعی طور پر $2 ارب قرض ملنے کی توقع۔ نواز شریف کے صاحبزادوں کے وارنٹ گرفتاری منسوخ۔ عدالت نے 50,000 کی مچلکوں کی عوض ضمانت منظور کی۔ پاناما ریفرنسز میں حسن حسین نواز کے اشتہاری کا اسٹیٹس بھی ختم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جاری اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا ہے کہ ریزرو سیٹس کے بارے میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ سپریم کورٹ سے استدعا ہے لارجر بینچ بنا کر اس کو جلد سنا جائے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر علی خان کا مزید کہنا تھا کہ بانی چیئرمین سے سینٹ الیکشن کے بارے میں مشاورت ہوئی۔ آج یا کل میں امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیں گے۔ سازش کے تحت ہمارے امیدواروں کو ری کاؤنٹنگ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا عدلیہ سے استدعا ہے اس عمل کو روکیں، اس سے بدامنی پھیلے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت میں کمیٹی بنائیں گے جس میں شیر افضل مروت بھی شامل ہوں گے اور جن لوگوں سے زیادتی ہوئی ہے ان کا کیسے مت دعویٰ کریں گے یہ سب کمیٹی بتائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 23 مارچ کو پی ٹی آئی بڑا جلسہ منعقد کرے گی اور ہم ایک بار پھر بتا دیں گے کہ اس جیت کو نہیں مانتے جو فارم 47 کی بنیاد پر دی گئی اور حکومت بنائی گئی۔ سیٹ ریلیٹڈ پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آ چکا ہے، اس پہ بھی خان صاحب سے مشاورت ہوئی ہے اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہوگی کہ اس پہ جلد لارجر بینچ بنا کے اس سے جلد فیصلہ کیا جائے تاکہ جن کا حق ہے وہ ان کو ملے۔ آئی ایم ایف نے فرٹیلائزر پلانٹس کو سستی گیس کی فراہمی ختم کرنے اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ آئی ایم ایف نے فرٹیلائزر پلانٹس کو سستی گیس کی فراہمی ختم کرنے اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا مطالبہ کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان کو قرض کی آخری قسط دینے کے لیے جائزہ اجلاس کے لیے اسلام آباد آئے ہوئے آئی ایم ایف کے وفد نے وزیر توانائی، ایف بی آر، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام حکام سے ملاقاتیں کی۔ ایف بی آر حکام نے وفد کو ٹیکس ایڈمنسٹریشن اور ٹیکس پالیسی پر بریفنگ دی۔ آئی ایم ایف کے وفد کو وزارت توانائی کے حکام نے گردشی قرضہ، ٹیرف آؤٹ لک، کاسٹ سائٹ ریفارمز کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ ایف بی آر حکام نے ٹیکس ایڈمنسٹریشن اور ٹیکس پالیسی جبکہ وزارت خزانہ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ افراد، آؤٹ لک اور ڈیولپمنٹ پر وفد کو معلومات فراہم کی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف کے وفد نے فرٹیلائزر پلانٹس کو سستی گیس کی فراہمی کو جلد ختم کرنے کے اقدامات کا مطالبہ کیا اور عالمی مارکیٹ میں کموڈٹی پرائس مستحکم اور پاکستان میں نرخ بڑھنے پر اظہار تشویش کیا۔ وفد کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ٹیکسیشن اور ریٹیلرز کے لیے ٹیکس میکینزم پر بریفنگ دی گئی۔ آئی ایم ایف وفد نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر، مینوفیکچرز شعبے اور ریٹیلرز پر ٹیکس اقدامات اور ریئل اسٹیٹ سیکٹرز کو دستاویزی بنا کر ٹیکس سسٹم میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔
ذرائع وزارت خزانہ کا مزید کہنا تھا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر ٹیکس اور اصلاحات کے حوالے سے IMF وفد کی اسٹیٹ بینک حکام سے بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ IMF کا کہنا تھا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بہت پوٹینشیل ہے، بہت عرصے سے کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر انہیں ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا جا رہا، انہیں ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کام کیا جائے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے عالمی بینک سے FBR میں اصلاحات اور سیلاب زدہ علاقوں کے لیے قرض جاری کرنے کی درخواست کر دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے عالمی بینک سے FBR میں اصلاحات اور سیلاب زدہ علاقوں کے لیے قرض جاری کرنے کی درخواست کر دی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے وزیر خزانہ کو چارج سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ وزیر خزانہ اور کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بینک نے معیشت کو مستحکم بنانے کے لیے وزیر خزانہ کے ویژن کو سراہتے ہوئے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وزیر خزانہ نے کنٹری ڈائریکٹر عالمی بینک کو اصلاحاتی ایجنڈے سے آگاہ کیا۔ بریفنگ میں بتایا توانائی اور FBR میں اصلاحات سے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ وزیر خزانہ نے اصلاحات اور معیشت کو مستحکم بنانے، انرجی سیکٹر، FBR میں اصلاحات کے لیے عالمی بینک سے فائنینسنگ کی بھی درخواست کی۔ ملاقات میں رواں مالی سال کے دوران عالمی بینک سے فائنینسنگ کے حصول پر بھی بات کی گئی۔ رواں مالی سال کے دوران پاکستان کو عالمی بینک سے مجموعی طور پر $2 ارب قرض ملنے کی توقع ہے۔ احتساب عدالت نے تینوں ریفرنسز میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے صاحبزادوں حسن نواز اور حسین نواز کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے اور ضمانت منظور کر لی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ احتساب عدالت نے تینوں ریفرنسز میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے صاحبزادوں حسن نواز اور حسین نواز کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے اور ضمانت منظور کر لی۔ تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز اور حسین نواز کی درخواستوں پر احتساب عدالت میں سماعت ہوئی۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید نے سماعت کی۔ حسن نواز اور حسین نواز احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ طارق فضل چودھری بھی حسن اور حسین نواز کے ہمراہ کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ احتساب عدالت نے دائمی وارنٹ گرفتاری 14 مارچ تک کے لیے معطل کیے تھے۔ حسن اور حسین نواز کی تینوں ریفرنسز میں الگ الگ حاضری لگوائی گئی۔ جج احتساب عدالت نے کہا کہ حسن اور حسین نواز پر کتنے کیسز ہیں۔ وکیل نے بتایا کہ حسن اور حسین نواز پر 3 کیسز ہیں، تینوں میں وارنٹ معطلی کی درخواست کی تھی۔ احتساب عدالت نے حسن نواز اور حسین نواز کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے اور حسن اور حسین نواز کے پلیڈر مقرر کرنے کی درخواست منظور کرتے ہوئے رانا عرفان کو حسن اور حسین نواز کے پلیڈر مقرر کر دیا۔ عدالت میں حسن اور حسین نواز کی جانب سے بریت کی درخواستیں دائر کی گئی۔ عدالت نے کہا کہ نیب کو نوٹس کر دیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں، جس پر وکیل کا کہنا تھا کہ ہمارا موقف سادہ ہے، جو ریفرنس انہوں نے فائل کیے تھے ختم ہو چکے، اب یہی بتانا ہے ان ریفرنسز میں کوئی مزید تحقیقات یا شواہد سامنے آئے۔ احتساب عدالت نے حسین نواز اور حسن نواز کی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے 50,000 کے مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کی اور کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ عدالت نے پاناما ریفرنسز میں حسن حسین نواز کے اشتہاری کا اسٹیٹس بھی ختم کر دیا۔ حسن اور حسین نواز کو 3 ریفرنسز میں اشتہاری قرار دے کر دائمی وارنٹ جاری کیے گئے تھے۔ حسن اور حسین نواز کے ایون فیڈ، العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنسز میں وارنٹ جاری ہوئے تھے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔